بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پان اور چھالیا کا کاروبار کرنا جائز ہے جبکہ لوگ چھالیا سے گٹکا اور ماوا بھی بناتے ہیں؟ عبدالجبار صاحب کراچی سے۔ عبدالجبار بھائی، چھالیا سے گٹکا اور ماوا بناتے ہیں، اس کی بیس پہ چھالیاں اور پان کا کاروبار حرام نہیں ہو جائے گا؟ جیسے انگور سے لوگ شراب بناتے ہیں، اب یہ تو نہیں کہ انگور بیچنا ہی حرام ہو جائے، وہ شراب بنانے والے کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ وہ اس سے کیا بنا رہے، شراب بنا رہے یا انگور کا ویسے ہی رس نکال کے پی رہے۔ تو پان اور چھالیوں کا کاروبار فی نفسی جائز ہے، لیکن بہرحال ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں کوئی صحت کے لیے مفید تو ہیں نہیں، تو ناپسندیدہ ہے بہرحال۔ البتہ اگر گورنمنٹ پابندی لگا دے، جیسے میں نے سنا ہے کہ چھالیوں کے بزنس پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، تو گورنمنٹ کی پابندی کے بعد، اور یہ پابندی بھی جائز پابندی ہے، یعنی چھالیاں نقصان دہ چیزیں ہیں تو اس سے روکنے کے لیے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تاکہ لوگوں کی صحتیں خراب نہ ہو، تو پابندی کے بعد پھر یہ کام ناجائز ہوگا، لیکن اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی۔ ناجائز اس معنی میں ہوگا کہ حکومت کی جائز چیزوں میں اطاعت لازم ہے شریعت میں، تو حکومت کی مخالفت کرنا، یہ اگر حکومت نے لوگوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا ہے، لوگوں کی مصلحت کے لیے قانون بنایا ہے، تو اس میں اگر کوئی گورنمنٹ کے حکم کے خلاف چلے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن بزنس اس کا پھر بھی یعنی حرام نہیں ہوگا، بزنس کا مطلب یعنی جو اس سے ارننگ ہو رہی ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ شریعت میں وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو شریعت میں چونکہ چھالیاں حرام نہیں ہیں اس لیے اس کا بزنس بہرحال حلال ہوگا، تو لیکن اللیگل ہونے کی وجہ سے حکومت کی مخالفت کا گناہ ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ہے اسمگلنگ، تو اسمگلنگ کرنا گورنمنٹ کے لاء کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے ایک ناجائز عمل ہے، لیکن اس سے جو ارننگ حاصل ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ ایک آدمی دوسرے ملک سے اپنی چیز خریدتا ہے، اپنی ملکیت میں لاتا ہے، پھر اپنی چیز کسی کو بیچ کر اس کا پروفٹ حاصل کرتا ہے، تو شرعی لحاظ سے یہ پورا پروسیس میں کوئی حرام عمل نہیں ہو رہا، یعنی حلال تجارت ہو رہی ہے۔ لیکن اللیگل ہے تو گورنمنٹ کے حکم کے خلاف جب آپ چلیں گے تو، اور جائز ایک حکم ہے گورنمنٹ کا جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس میں پھر یعنی مصلحت کی خاطر لوگوں کی مصلحت کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس میں پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ حکومت کی بات کیوں نہیں مان رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر میں علماء بھی داخل ہیں، اصحاب علم بھی داخل ہیں، اور حکمران بھی داخل ہیں، تو وہ قانون جو گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہو، اس قانون میں یعنی حکومت کی اطاعت کرنا شرعاً لازم ہے۔